اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم اپنی اس پیاری پیاری کائنات کی جانب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں یا ایک نظر بھی ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں کئی کائناتیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ حیوان، اس میں مذکر یعنی ذی روح جانور، یہ حیوانات بھی تو ایک چھوٹی سی کائنات ہیں لیکن بہت بڑی دنیا ہے۔ سائنٹسٹ حضرات یا سائنسداں حضرت انسان کو بھی حیوان کے صف میں شامل کرتے ہیں، اور ارسطو نے تو مین کو بلکہ یہ کہا کہ مین از اے سوشل اینیمل، یعنی انسان کو معاشرتی حیوان ہی قرار دے دیا۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی لیے تو اسے حیوانوں سے الگ کر دیا گیا ہے یا اسے علیحدہ مقام دیا جاتا ہے۔ پروردگار نے اسے بڑا نوازا ہے، اور اس حوالے سے تو ہم پروگرامز کر ہی چکے ہیں۔ آپ نے پروگرام کائنات میں 3 پروگرامز ایسے دیکھے کہ جو ہم نے اسپیسیفکلی حضرت انسان پہ پیش کیے۔ آج جو ہماری گفتگو کا ناظرین کرام محور ہیں وہ حیوانات ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ حیوانات سے متعلق عام معلومات آپ تمام کو فراہم کی جائیں، اور اس حوالے سے اور اسی مقصد کے تحت ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں 2 ماہرین کو دعوت دی ہے جو یہاں حاضر و موجود ہیں۔ تو پہلے ان کا تعارف کروا دوں۔ میری پہلی مہمان ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہوں، منفرد لب و لہجہ، سادہ انداز، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں شعبہ درس و تدریس، آپ کا حوالہ، آپ کی پہچان، انتہائی خوبصورت انداز بیان کے مالک میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور ناظرین کرام پہلے چل کے پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے شارٹ ڈاکیومنٹری ملاحظہ کرتے ہیں۔ حیوانات کرۂ ارض کا زیور ہے، یہ زمین کو نئے رنگ بخشتے ہیں۔ ان کے بغیر زمین پر زندگی کا تصور محال ہے۔ ان کی موجودگی انسان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ کائنات صدیوں سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے مختلف ادوار میں یہاں مختلف چیزوں کا اضافہ کیا۔ جدید ترین سائنسی تحقیقات کی روح سے کائنات کی عمر 13.7 ارب سال ہے۔ پھر 9.1 ارب سال بعد، یعنی اب سے تقریباً 4.6 ارب سال پہلے، ہماری کائنات یعنی یہ زمین وجود میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کی تخلیق کے 800 ملین سال بعد، یعنی اب سے کوئی 3.8 ارب سال پہلے، یہاں یونی سیلولر یعنی یک قلبی جاندار مثلاً بیکٹیریا سے حیات کا آغاز ہوا۔ سائنسدانوں نے زمین پر حیوانات کے ارتقاء کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ان ادوار، ان کی قدامت اور ان کی خصوصیات یہ ہے۔ دور کا نام، دور کا آغاز، دور کے ابتدا میں وجود میں آنے والے جاندار۔ پروٹیروزوئک ایوم 2.5 ارب سال پہلے، پروٹسٹ، الجے اور جیلی فش سے ملتے جلتے نرم جسم کے جاندار۔ فینیروزوئک ایوم 542 ملین سال پہلے، خول رکھنے والے جاندار۔ میزوزوئک ایوم 251 ملین سال پہلے، میرین ریپٹائل مثلاً مگرمچھ، مینڈک اور ابتدائی ڈائنوسور اور مچھلی۔ سینوزوئک ایوم 65.8 ملین سال پہلے، ابتدائی پرائمیٹس، ابتدائی گھوڑے اور پرندے وغیرہ۔ سینوزوئک ایوم سب سے اہم دور ہے اور یہ اب تک جاری ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف جانداروں کا ظہور ہوا۔
कई जानदारों की शक्ल और जसामत में तब्दीलियां हुई, कई जानदारों की नस्लें मादूम हो गईं। जानदार अशिया के बारे में सही मानों में तहकीकात का आगाज 18वीं सदी में हुआ। 1735 ईस्वी में कार्लोस लेनियस और दीगर साइंसदानों ने जानदार अशिया को दो शाखों हैवानात और नबातात में तकसीम किया। अब बड़ी शाखों की तादाद 6 तक जा पहुंची है। आज अक्सर अफराद जानवरों को महज जानवर समझते हैं। कई मुल्कों में जानवरों को बड़ी अहमियत दी जाती है। कई मुल्क ऐसे हैं जो अपने मुनफरिद जानवरों के हवाले से भी पहचाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कैंगरू का देश कहा जाता है। न्यूजीलैंड के बाशिंदे खुद को कीवीज कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। चीन की पहचान पांडा है। जानवर मुख्तलिफ मुल्कों के कौमी परचम पर भी नजर आते हैं। हैवानात जदीद तिब्बी तहकीकात में भी इंसान के लिए बड़े कारआमद साबित हुए हैं। ये मौत झेलकर इंसानी उम्र बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन इकराम, डॉक्यूमेंट्री आपने और हम सब ने मुलाहिज़ा की। सवालात की समत आ जाते हैं और प्रोफेसर जहाना लुत्फ़ी साहिबा, आपसे मेरा सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हैवानात को पैदा किया, तो कुरान मजीद में जा बजा हमें ये बातें भी समझाई गई, सिखाई गई और बताई गई कि ये बड़ी खुसूसियात के इसलिए भी हामिल हैं कि मुख्तलिफ़ तौर पे हम इन्हें इस्तेमाल भी किया करते हैं और इंसानियत की या इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। सवाल मेरा आपसे यह है कि इनकी तख्लीक के बड़े असबाब क्या हैं? सूरह यासीन की अगर हम आयात की बात करें 71 ता 73, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया तमहीद के अंदर कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। बेशुमार मखलूक़ात हैं और हम जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो बेशुमार आलम हैं इसके अंदर जो शामिल हैं। हम उनका अल्लाह ताला का शुक्र उससे करते हैं, उस एतबार से करते हैं। पता नहीं किस कदर जहान है जो कायनात के अंदर है। और अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा तो उसको मनसब भी बता दिया और उसका काम भी बता दिया। मनसब उसका है कि वो खलीफा है अल्लाह का, और उसका काम यह है कि वो इबादत करे अल्लाह की, ठीक है ना। और उसके बाद में बाकी जितनी तख्लीक़ात हैं अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ने जो कुछ भी पैदा फरमाया, उसमें सब के लिए दो कलिमात इस्तेमाल किए हैं, खलक़लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया। इस लिहाज से हम मुकल्लफ भी हुए कि हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करना, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। और ये किस लिए हैं? इनकी यानी अल्लाह ताला ने इनको जो पैदा फरमाया उसकी वजह क्या है? तो उसके लिए मैंने आपको कहा से अभी मैं अर्ज़ कर रही थी कि दो अल्फाज कलिमात जो हैं वो बड़े अहम हैं कि खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया, और सख़्ख़र लकुम, तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया। क्या बात है। देखिए कितनी अच्छी हैं कि समंदर को तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया। देखिए ये तमाम जो चौपाएँ हैं, अनाम हैं, ये सारी चीज़ें इनको तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया। हर चीज़ को तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया है। तो और एक जो अहम बात है जो बार बार आती है कुरान के अंदर, रिपीट होती है, वो तदब्बुर के लिहाज से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी चीज़ें तख्लीक की, जो कुछ हमारे लिए बनाया, उस पर हमें गौर खौश करने के लिए, तदब्बुर करने की दावत दी है। और जो तदब्बुर नहीं करेगा उसको कहा है कि वो अक़ल नहीं पकड़ता। तो इसमें जो हम पहली बात देखते हैं हैवानात के हवाले से, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वफ़ी खल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन। दाब्बा हर जानदार चीज़ को कहते हैं, लेकिन इसमें बाद जगह मुराद जो है वो जानवर होते हैं, दाब्बतुन। हर वैसे तो हर जानदार चीज़ को जो सांस लेती है उसके लिए लफ्ज़ दाब्बा इस्तेमाल होता है। वफ़ी खल्क़िकुम, तुम्हारी तख्लीक में, वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन, और जो फैलाए अल्लाह ताला ने जानवर, आयातुन, उनके अंदर आयात निशानी, लिक़ौमिन युक़िनून, यकीन करने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उनके लिए निशानी है। तो इनके अंदर, इन जानदारों के अंदर, इन हैवानात के अंदर हमारे लिए निशानियाँ मौजूद हैं। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ही को सजदा करती हैं वो तमाम चीज़ें कि जो कि आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, मिन दाब्बतिन, जानदारों में से। तो इसका मतलब है कि ज़मीनों और आसमानों में जानदार मौजूद हैं।
زمین پر بھی ہیں، سمندر کے اندر بھی ہیں، اور آسمانوں میں بھی موجود ہیں. سب کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَمَلَائِكَةُ اور ملائکہ بھی. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے. وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے نشانیاں آ رہی ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 ہے. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا اس نے تمام جوڑے بنائے. تو دنیا کی ہر چیز جو ہے جوڑا جوڑا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ اور تمہارے لیے اس میں جہاز جو کہ سمندر پہ چلتے ہیں، کشتیاں، اور انعام جو چوپائے ہیں، ما ترکبون جس کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو. اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون. اللہ نے انعام پیدا کیا، سورہ انعام بھی ہے جس میں ذکر ہے تمام چوپایوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائے لترکبوا، اس کے اوپر سوار ہوتے ہو، ومنہا تاکلون اس میں سے کھاتے بھی ہو. تو آپ دیکھیے کہ غذائی ضرورت جو اہم ترین اس کا حصہ ہوتا ہے وہ ہماری پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. تو یہ ہمارے لیے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اس کے اندر منافع بھی ہے، یعنی دیکھیں جو منافع کما رہے ہیں ہر صورت ہر طریقے سے، اور اس کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں. افلا یشکرون شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو وہ تمام باتیں ہو گئیں آپا کہ کون کون سی خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں جو ہمارے لیے بہت نفع بخش بھی ہیں، سود مند بھی ہیں، اور جس کی وجہ سے بار بار ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی صاحب کہ ان کی تخلیق کے کیا اسباب ہیں ہم نے جانا. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کتنی اقسام ہیں حیوانات کی، اور چند منفرد اور دلچسپ جانوروں کا حوال تو ہمیں بتائیے. ایک ادارہ ہے انگلستان میں، لندن میں، میوزیم، نیچرل ہسٹری میوزیم. وہ اس میں ہر نیا اینیمل جو دریافت ہوتا ہے اس کا اس میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اچھا. اور اس کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں حیوانوں کی حیوانی اقسام جو ہیں یعنی اسپیشیز، ان کی تعداد 12,30,000. 12,30,000. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے 12,30,000 اندازن نہیں، 12,30,000 ہے. اور ہر سال 2,500 کے قریب نئے حیوانات کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، تو اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پھر مزید حیوانات ابھی دریافت ہونا باقی ہیں جو دریافت ہوں گے. تو ان میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو 12,30,000 ہیں وہ ان کو بہت سے بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان گروہوں کو سائنس کی زبان میں یا حیوانیات کی زبان میں فائلم کہتے ہیں. تو فائلم کی تعداد جو ہے وہ ہے 9. ان کی تعداد اس طرح سے ہے کہ نیچے سے اوپر ہم چلتے ہیں ترتیبوار. سب سے چھوٹا فائلم جو ہے یعنی چھوٹے حیوانوں کا، وہ اس کا نام پروٹوزوا. ان کی تعداد 60,000 ہے. اس کے بعد ہے پوریفیرا، ان کی تعداد 10,000 ہے. تیسرے کا نام ہے سیلنٹریٹا، جس میں یہ مونگے وغیرہ ہیں، وہ ان کی تعداد 9,000 ہے. اس کے بعد میں ورمز ہیں، چپٹے ورمز کیڑے اور گول دودے، ان کی تعداد 55,000. اس کے بعد وہ کیچوے ہیں، کیچوے سمندری بھی اور خشکی کے بھی، ان کی تعداد 15,000. اس کے بعد ہے کہ جو فائلم ہے اس کا نام آرتھروپوڈا. یہ سب سے بڑا فائلم ہے جس میں ان 12,30,000 حیوانات کا 3/4 اینیمل پائے جاتے ہیں، اور اس کا نام آرتھروپوڈا. اس میں بڑی تعداد تو کیڑوں کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں یہ جھینگے وغیرہ اس میں آتے ہیں. اور آرتھروپوڈا کے بعد ہے مولسکا، جس میں سیپیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی تعداد ہے 75,000. پھر اسٹار فشز ہیں، ان کی تعداد ہے 6,000. یہ سارے اینیملز جو ہیں یہ ہیں بغیر ہڈی والے. پھر ہڈی والے حیوانات جو ہوتے ہیں جن کو کوریٹا کہتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، اور وہ یا تو ہڈی ہوتی ہے یا اس میں لچکدار ڈوری پائی جاتی ہے، اس کو نوٹوکارڈ کہتے ہیں. تو یہ بہرحال ہم عام زبان میں ہڈی دار جانور کہہ سکتے ہیں. ان کی تعداد ہے 42,000. اس میں سب سے بڑی تعداد مچھلیوں کی ہے. دنیا بھر کے سمندروں میں، دریاؤں میں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں ان کی اسپیشیز کی تعداد 20,000 ہے. 20,000. اس کے بعد مینڈک اور اس کی اقسام، اور یہ چھپکلیاں اور سانپ،
یہ لیزرڈس وغیرہ، یہ ان کی مجموعی تعداد 9300 ہے. اچھا یہ سب جو ہیں کورڈیٹا کے کلاسز ہیں، جماعتیں. تیسرے نمبر پر پھر ہے وہ پرندے ہیں، ان کی تعداد ہے 9000. اور آخری گروپ ہے وہ میملیا کہلاتا ہے، دودھ پلانے والے جانور. ان کی سب کی جو کورڈیٹا کی تعداد ہے وہ 42000 ہے. اور مجموعی طور پر پروٹوزوا سے لے کر کے کورڈیٹا تک، یعنی غیر ہڈی جانوروں میں سے پہلے فائلم سے لے کے وہ آخری فائلم تک مجموعی طور پر 12,30,000 حیوانات پائے جاتے ہیں. یہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ دلچسپ خصوصیات اور منفرد خصوصیات کے حامل جو حیوانات ہیں ان کا حیوان، تو اس کے بارے میں اس میں سب سے پہلا تو انسان ہے. انسان آپ سن لیں اس کے بارے میں. تو انسان کے بارے میں اس کے ایک بات یہی ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے 12,30,000 میں جو بول سکتا ہے، جملے بول سکتا ہے. باقی حیوانات جو ہیں آوازیں نکال سکتے ہیں، بول نہیں سکتے. جیسے گائیں ہیں یہ یا گھوڑا ہے، یہ سب آوازیں نکال سکتا، بات نہیں کر سکتا. انسان بات کر سکتا ہے. دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان پوشاک پہنتا ہے، کوئی اور حیوان پوشاک نہیں پہنتا. صحیح. لیکن تیسری خصوصیت جو اس کی منفی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے جو اپنے ہم جنسوں کو قتل کرتا ہے. دوسرے حیوانوں میں ویل کے بارے میں دیکھیں آپ کہ انسان کا یہ رویہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، ویل کا معاملہ یہ کہ پانی میں رہتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ ساحل پا جاتا ہے اور انسان کو دیکھتا ہے تو بہت ہی خوش ہوتا ہے، وہ بچے اس سے کھیلتے ہیں. جانور کا رویہ انسان کے ساتھ اس قسم کا ہے. تیسرا جو حیوان ہے اس ویل سے ملتا جلتا قریب تر ہے، اس کا نام سیل. سیل کا تو عجیب معاملہ یہ ہے کہ وہ کرتب بھی دکھاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ اس کو ٹرین کیا جاتا ہے اور جو لوگ حوض میں پالتے ہیں سیل کو، وہ پھر ان کا وہ تماشا یوں ہوتا ہے کہ بچے جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹکٹ بھی بکتا ہے اور پھر وہ حوض میں ایک بہت بڑا رنگ جو ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہ جو ٹرینر ہے سیل کا وہ اس کو اشارہ کرتا ہے تو وہ اس رنگ کے آر پار ہو جاتا ہے. وہ جمپ لگاتا ہے. وہ وہی جو ٹرینر اس کا ہے وہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز، مثلا یہ کہ اس کو جھینگے وہ دے اس کو کھانے کے لیے تو وہ اس کی طرف اچھالے تو وہ جو سیل ہے وہ اپنے منہ سے اس کو چک لیتا ہے. اس کے بعد حیوانوں کا ایک گروپ ایسا ہے جو کہ نقل مکانی کرتا ہے، اس میں مچھلیاں ہیں اور مچھلیاں ہزاروں میل کی نقل مکانی کرتی ہیں. اور اس میں مثلا یہ کہ جاپان سے لے کر کے آسٹریلیا تک مچھلیاں جاتی ہیں اور ان کو جب اس کو بہت ہی گہرا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہے کہ اس کی عجیب عادت یہ ہے کہ وہ جاپان سے نکل کے جب آسٹریلیا کی طرف جاتی ہے تو ٹیڑھا مڑا راستہ بناتے ہوئے جاتی ہے اور جو واپس آتی ہے تو وہ پھر دوسرے راستے سے ٹیڑھا میڑھا راستہ بناتے ہوئے آتی ہے. اور ان کو جوڑ کے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ انگریزی کا جو ہنسا ہے 8 فگر آف 8 بناتی ہے. اس کا نام ہے پنک سالمن. یہ بھی ایک خاص بات ہے. دیکھیے اس نے کہیں پڑھا لکھا نہیں، کسی نے اس کو سکھایا نہیں، انسٹنکٹ میں اس کی ہے، وہ یہ کام کرتی ہے. تو یہ نقل مکانی جو ہے یہ مچھلیوں میں ہوتی ہے اور پرندوں میں ہوتی ہے. اچھا پرندوں کی نقل مکانی بھی عجیب حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کئی ہزار میل تک کا سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا یہ کہ بعض پرندے ہیں جو یورپ سے چلتے ہیں اٹلانٹک کے اوپر سے امریکہ پہنچتے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہوا نا سمندر کے اوپر سے گزر جانے کا مطلب یہ ہوا کہ راستے میں کہیں اترتے نہیں، سمندر میں اتر نہیں سکتے وہ. صحیح. اور اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، 10 گرام سے لے کر کے 13 گرام تک کا سفر ہوتا ہے اور اتنا لمبا فاصلہ طے کرتا ہے. دوسرا اینیمل ہے وہ اس کو کہتے ہیں ٹرن، TERN ٹرن. ٹرن جو ہے دنیا کا سب سے تیز رفتار اور سب سے لمبے فاصلے کا کی نقل مکانی کرنے والا حیوان ہے جو نارتھ پول سے اپنا سفر شروع کرتا ہے ساؤتھ پول تک آتا ہے. کیا بات ہے. 12,000 میل کی مسافت وہ طے کرتا ہے. سبحان. اور وہ بیچ میں رکتا بھی ہے لیکن فضا میں اڑان کے دوران میں بھی وہ کیڑوں کو کھا لیتا ہے، اس طرح کر لیتا ہے وہ. تو یہ جو ہے نقل مکانی یہ حیوانوں کی، پرندوں کی، مچھلیوں کی اور اس کی پرندوں کی خاصیت ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اس کے علاوہ ایک چیز اور بتا دوں چھوڑ، وہ سماجی زندگی
ہم لوگ سوشل اینیمل کہلاتے ہیں، جیسا ابھی آپ نے بتایا ارسطو نے کہا تھا کہ انسان سوشل، ہم لوگ کہلاتے ضرور ہیں لیکن ہم جو ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہاں بھی سماجی زندگی پائی جاتی ہے، اور وہاں ایسی آرگنائز ہوتی ہے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ صاحب ایک قسم یہ ہے شہد کی مکھیوں کی جو صرف باربری کریں گی، دوسری وہ ہے جو انڈے دیں گی اور پھر اپنے چھتے کی صفائی کریں گی، اور دور دور جا کر کے پودوں میں بیٹھ کر کے پھولوں کے اوپر اس کا رس چوسیں گی، پھر اپنے پیٹ میں شہد بنائیں گی، اس شہد کو اگل اگل کر کے وہ اپنے چھتے کے اندر بھریں گی تاکہ دوسرے وہ شہد کی مکھیاں کھا سکیں. بہت خوب. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آج آپ دونوں ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے، اور حیوانات سے متعلق جو عام معلومات تھیں وہ آج آپ دونوں نے ہمیں فراہم کی، اور ہماری تسلی بھی ہوئی ہے، تشفی بھی ہوئی ہے، اور بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ پروردگار آپ دونوں کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو اجازت دیجیے. انسان تحقیق و جستجو میں سرگرداں ہے. کہا جاتا ہے کہ ماہرین اب تک جاندار کی صرف 10% اسپیشیز دریافت کر پائے ہیں. ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا انسان 1.7 یا 1.7 ملین اسپیشیز کے متعلق معلومات رکھتا ہے. اور اگر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 12,30,000 جو ہے وہ ہمیں آج تک اسپیشیز پتہ چل چکے ہیں. ناظرین کرام، نباتات بھی اس میں شامل ہیں، مائکرو آرگینزمز بھی اس میں شامل ہیں، مچھلیاں بھی اس میں شامل ہیں، اور ممالیہ بھی اس میں شامل ہیں. اگر ہم یہ غور و فکر جاری رکھیں گے تو ہم مزید تلاش تلاش و دریافت جاری رکھیں گے تو حیوانات کی کائنات کے مختلف مزید گوشوں کو بھی ہم بے نقاب کر پائیں گے. آج کے پروگرام سے ندا نسیم کو اجازت دیجیے. پروردگار ہم سب سے راضی رہے. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. فی امان اللہ.